بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ سرخ و سفید رنگت، چہرے پر معصومیت اور شفاف لباس میں ملبوس وہ کوئی فرشتہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود قلم تیزی کے ساتھ کاپی کی چکنی سطح پر پھیلتا جا رہا تھا۔ شاذین، شام تک ہو جائے گا، دوسرے لڑکے نے کہا جو اس کا ہم عمر ہی تھا اور تقریباً صوفے پر لیٹا ہی ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں سامنے پھیلا رکھی تھیں اور ساتھ ساتھ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش بھی لگا رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر لڑکے کا قلم رک گیا۔ اس نے اپنی سبز رنگت رکھنے والی آنکھوں کو ایک ادا کے ساتھ اٹھا کر اسے گھورا۔ ارے بس، تمہاری ایسی ہی اداؤں نے تو شازیہ کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ بیچاری سارا پیریڈ اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں بولتے، 10 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو، ان کی اولاد نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ شازین نے کاپی اور قلم ایک طرف رکھ کر کہا تھا۔ ہاں، پوری کلاس میں تم ہی تو ہو جس میں اسے اپنے ہونے والا بیٹا نظر آتا ہے۔ نعیم نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا اور شازین صرف اسے گھور کر رہ گیا۔ مسٹر شازین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل آپ کے اکلوتے دوست کی سالگرہ ہے، اور اگر حضور اس بار بھی اپنے سابقہ ریکارڈ کی طرح غیر حاضر پائے گئے تو اس بار آپ کو اپنے اکلوتے دوست سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ نعیم نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ نعیم، تمہیں پتہ تو ہے ابو شام کے بعد باہر جانے کو کتنا برا سمجھتے ہیں۔ شازین نے فکر مند ہو کے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر انکل نے آنے کی اجازت نہ دی تو پھر اپنے بیٹے کو ساری عمر اپنے ہی گلے سے لگا کے رکھیں۔ ارے نہیں، اس بار اجازت دے دیں گے، اس نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ شازین کے والد ایک امام مسجد تھے۔ وہ انتہائی شریف اور نیک انسان تھے۔ محلے کے لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ان کا دھیما مدھم لہجہ سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ ارشد صاحب کی ایک بیٹی پروین اور ایک بیٹا شازین تھا۔ ان کی بیوی کا انتقال شازین کی پیدائش کے وقت ہو گیا تھا، جبکہ پروین اس وقت محض 12 سال کی تھی، لیکن اس نے ایک ماں کی طرح شازین کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ اس کی اس انداز سے تربیت کی تھی کہ اسے اپنی ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ امام صاحب جلد ہی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پروین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک شازین میٹرک نہیں کر لیتا اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ بیچارے بھی شازین کی وجہ سے زیادہ نہیں بولتے تھے۔ شازین بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ وہی ہلکی سبز رنگت والی آنکھیں، وہی ناک، وہی حسن و جمال۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے دوسری شادی نہ کر پائے۔ ویسے بھی پروین نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، ان کو کبھی شازین کی طرف سے شکایت نہ ہونے دی۔ وہ اتنا ہی حسین اور ذہین بھی تھا، ہر کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھا۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور کسی کے ساتھ بہت کم ہی بولتا تھا۔ اس حساب سے اس کے دوست بھی بہت کم تھے، مگر نعیم سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، لیکن دونوں کے شوق الگ الگ تھے۔ شازین شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتا تھا، جبکہ اسے تاریخ اور فلسفہ پڑھنے کا شوق بھی تھا، جبکہ نعیم ریسلنگ، کرکٹ اور فلمیں دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق رکھتا تھا۔ نعیم کے والد صاحب شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے اور دولت ان کے گھر کی لونڈی تھی، اس لیے نعیم کو ہر طرح کی عیاشی میسر تھی۔ شازین پچھلے 1 گھنٹے سے پروین کو ابا جان سے اجازت لے کر دینے کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ شازین، تمہیں پتہ ہے نا ابا جان کو ایسی محفلوں سے کتنی نفرت ہے؟ پروین نے کہا تھا۔ باجی پلیز ایک بار اجازت لے کر دے دو، اگر میں نہیں گیا تو میرا دوست مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی کبھی اس کی پارٹی میں نہیں گیا۔ آخر کار بڑی آپا نے اس کی سفارش کر کے اس کو اجازت لے کر دے ہی دی تھی۔ ملک صاحب کا بنگلہ ایسے لگ رہا تھا جیسے نعیم کی سالگرہ نہیں، شادی ہو رہی ہو۔ پارکنگ ایریا میں رنگ برنگی کاروں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ نعیم کا گھر شازین کے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا، اس لیے شازین پیدل ہی نعیم کے گھر تک آیا تھا۔ اندھیرا اچھا خاصا پھیل چکا تھا، اندر سے بہت سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شازین کے لیے یہ کسی محفل میں جانے کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے وہ دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ملک صاحب کو سامنے پایا۔ شازین بیٹا، کیا حال ہے؟
انہوں نے خوشگوار انداز سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں انکل، اس نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ اتنے میں نعیم بھی وہاں آ گیا۔ شاہ زین، یہ تم ہو؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، تمہارے ابو نے کیسے اجازت دے دی؟ بس کسی نہ کسی طرح اجازت مل ہی گئی، شاہ زین نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب نے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کیا۔ آؤ میں تمہیں اپنے کزن سے ملواتا ہوں۔ نعیم شاہ زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے گیا اور مختلف لوگوں سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ ایک تو شاہ زین کی خوبصورتی اور دوسرا اس کی سادگی نے سبھی کو اس کا دیوانہ بنا ڈالا۔ خصوصاً وہاں موجود اونچے اور آزاد گھرانوں کی لڑکیوں نے ایسی سادگی اور حسن پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جو بھی دیکھتی فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیتی۔ ہائے، آئی ایم تارا، ایک خوبصورت لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ اف و خدایا، یہ نعیم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے لڑکیوں سے کتنی الرجی ہے، شاہ زین نے نعیم کے کان میں کہا۔ شاہ زین کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے وہ اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، شاہ زین نے غصے سے نعیم کو کہا تھا۔ او بھائی، اس میں لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تم لگتے ہی اتنے قابل ہو کہ بندے کا دل خود بخود قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نعیم نے اسے مسکرا کے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خود شرما کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لان میں بہت سی میزیں لگی ہوئی تھیں اور ایک طرف سٹیج بھی لگا ہوا تھا جہاں آلات موسیقی رکھے ہوئے تھے۔ حضرات، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ ہماری دعوت پر آئے۔ ہم نے بھی آپ کی تفریح کے لیے ایک خاص انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میڈم شیلا کو سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں، ملک صاحب نے کہا اور لان تالیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شاہ زین یہ ملک کی مشہور و معروف گلوکارہ ہیں، جس محفل میں جاتی ہیں 4 چاند لگ جاتے ہیں اس محفل کو۔ نعیم نے شاہ زین کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہلکے گلابی رنگ کے فراق میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 20 سال کی ہوگی۔ ایسا حسن بہت کم ہی نظر آتا ہے۔ گہری موٹی سیاہ آنکھیں، نمدار پلکیں، گلابوں کی پتیوں کی مانند ہونٹ، اونچی ناک، انگاروں کی مانند دہکتے گال اور اونچا قد، جو اس کی شخصیت کو اور زیادہ پرکشش بنا رہا تھا۔ جن لوگوں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا انہوں نے پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں، اور جن لوگوں نے اسے پہلے دیکھا تھا وہ تالیاں بجانا ہی بھول گئے۔ جو تالیاں بجانا بھول گئے تھے ان میں شاہ زین بھی شامل تھا۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود اسے دیکھنے پر مجبور تھا۔ شیلا کے سٹیج پر آتے ہی اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جا کے جھکے ہوئے انداز میں اس نے آداب کہا اور ساتھ ہی ساز بج اٹھے۔ شیلا نے بڑی نزاکت کے ساتھ مائک ہاتھ میں لیا اور ایک غزل چھیڑی۔ اے دوست میرے ہمدم، مجھے تم چھوڑ مت جانا، کبھی غصے میں آ کے تم چہرہ یہ موڑ مت جانا۔ شاہ زین کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ غزل نہیں گا رہی بلکہ اس پر جادو کر رہی ہے اور لفظوں سے اسے اندیکھے جال میں جکڑ رہی ہے۔ وہ جوں غزل گاتی چلی جا رہی تھی، شاہ زین کو ایسے لگا جیسے وہ دریا کی موجوں کے ساتھ ساتھ بہتا جا رہا ہے۔ وہ تب اپنی سوچوں سے باہر نکلا جب وہ غزل ختم کر چکی تھی اور سامعین تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ملک صاحب نے کیک کاٹنے کا اعلان کیا۔ نعیم نے شاہ زین کے ہاتھ کو تھاما اور لان کے درمیان موجود بڑی میز کے پاس لے آیا جس پر ایک بڑے سائز کا کیک پڑا تھا۔ سب لوگ میز کے گرد جمع ہو گئے اور ملک صاحب کے کہنے پر شہلا آگے بڑھی اور نعیم کے ہاتھ کو تھاما جس میں نعیم چھری پکڑ چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آوازوں کے ساتھ ہی کیک کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا۔ شیلا نے وہ ٹکڑا اٹھا کر نعیم کی طرف بڑھایا اور جیسے ہی نعیم نے منہ کھولا تو شیلا نے وہ ٹکڑا تیزی سے شاہ زین کے منہ میں ٹھونس دیا۔ شاہ زین جو اس کے چہرے کو دیکھنے میں گم تھا، جلدی میں پوری طرح منہ بھی نہ کھول سکا اور کیک پر لگی کریم نے اس کے چہرے پر مونچھیں بنا ڈالیں۔ نعیم شرمندہ سی ہنسی ہنس پڑا اور لان کہکوں سے گونج اٹھا۔ شاہ زین بھی شرمندہ انداز میں رومال سے منہ صاف کرنے لگا۔ ایسے ہی رہنے دو، مرد لگ رہے ہو، کسی نے کہا تو شاہ زین نے اور شرمندگی محسوس کی۔ یہ جملہ شہلا نے بولا تھا جو اس کی کم عمری پر طنز کر رہی تھی۔ دیکھو کیسے چونچلے کر رہی ہے، کیونکہ ملک صاحب کے ساتھ اچھا خاصا اسکینڈل چل رہا ہے اس کا، ایک خاتون نے طنزیہ انداز میں کہا تو شاہ زین نے بھی سن لیا۔ ملک صاحب کی اولاد بھی جوان ہے اور ان کو اپنی عمر کا بھی احساس نہیں، ایک اور عورت بولی۔ 2 سال ہو گئے ہیں بیوی کو فوت ہوئے، شادی تو ویسے ہی کرنی ہے، کیوں نہ شہلا سے کر لیں۔
ایک اور خاتون نے خاموشی توڑ دی۔ اس طرح کے بہت سے فقرے شاہزین کے کانوں میں پڑے، لیکن وہ کچھ نہ سمجھ پایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی تو شاہزین کو بھی ہوش آیا کہ ابا نے جلدی گھر آنے کا بولا تھا۔ شاہزین نے جلدی سے نعیم سے اجازت لی اور باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک کار آ کر پاس رکی اور ہارن بجایا۔ وہ ایک طرف کو ہوا تو کار اس کے ساتھ آ کر رک گئی۔ ارے آپ، وہ بھی پیدل؟ شہلا نے کار کا دروازہ کھول کر کہا تھا۔ شاہزین کو لگا کہ وہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ جی وہ میرا گھر پاس ہی ہے۔ شاہزین نے نہ جانے کس طرح فکرہ مکمل کیا، ورنہ تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے، مگر اگلے ہی جملے نے تو اسے ہوش و حواس سے بے گانہ کر دیا۔ اگر ہم آپ کی رفاقت میں 2 قدم طے کر لیں گے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، اس نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا تو شاہزین جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی گلستان میں ہو۔ گاڑی میں مدہوش کر دینے والی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہزین اس کے ساتھ بیٹھ تو گیا تھا، لیکن وہ خود ہی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اگر ابا کو اس بات کی ذرا بھی بھنک لگ گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پریشان ہیں۔ شہلا نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ نہیں تو، اس نے فوراً کہا۔ تو پریشان لگ کیوں رہے ہیں؟ وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں تو باجی پریشان ہو رہی ہوں گی، اسی لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ شاہزین نے کہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر وقت کا پریشان رہنا خوبصورتی کو متاثر کر دیتا ہے؟ شہلا نے کہا تو وہ کسی لڑکی کی طرح شرما گیا۔ بس یہیں اتار دیں۔ شاہزین نے گلی کے نکڑ کی طرف اشارہ کیا اور فوراً اتر گیا۔ کیا بات نہیں کریں گے؟ شہلا نے اسے کہا تو وہ شرمندگی سے واپس مڑا اور اللہ حافظ کہا۔ کیا ہم اتنے اجنبی ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے؟ شہلا نے کار سے اتر کر کہا اور اپنا نرم و نازک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شاہزین کو لگا جیسے اسے خود پر اختیار نہ رہا ہو۔ اس نے بھی بے اختیاری سے ہاتھ آگے بڑھا دیا تو شہلا نے اسے ہاتھ ملایا۔ شاہزین کا تو دل کانپ ہی گیا تھا۔ وہ کب اسے اللہ حافظ کہہ کر چلی بھی گئی اور کب اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی، شاہزین کو تو جیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گھر آیا تو اس کے ابو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے سو چکے تھے، لیکن پروین اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ شاہزین خیریت تو تھی؟ تم نے بہت دیر کر دی۔ ابا جان تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ پروین نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شاہزین تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو، اس نے دوبارہ فکر مندی سے کہا۔ نہیں باجی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاہزین نے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر پروین سوچ میں پڑ گئی۔ دوسرے دن شاہزین جلدی اسکول پہنچا، لیکن نعیم نہیں آیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ اسمبلی ہو گئی۔ آج پہلی بار شاہزین نے نعیم کا اتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ اسے نعیم پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ آخر خدا کر کے 2 بجے چھٹی ہو گئی۔ شاہزین نے جلدی سے گھر کا رخ کیا۔ گھر آ کے فریش ہونے کے بعد نعیم کے گھر کا رخ کیا تو چوکیدار سے معلوم ہوا کہ نعیم گھر پر ہی ہے، لیکن سویا ہوا ہے۔ گھر کے ملازم شاہزین کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے شاہزین کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد نعیم بھی آنکھیں ملتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ آج اسکول نہیں آئے تم؟ کتنا پریشان ہوا میں، تمہیں پتہ بھی ہے؟ شاہزین نے اس کے داخل ہوتے ہی کہنا شروع کر دیا۔ کیوں، خیریت تو تھی نا؟ نعیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاک خیریت تھی، آج اسکول میں اتنا بور ہوا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اچھا اب لڑنا چھوڑو، بولو کیا پیو گے، ٹھنڈا یا گرم؟ نہیں مجھے کچھ نہیں پینا، شاہزین نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ قربان جاؤں اس غصے پر، اور بھی قاتل لگتے ہو۔ یقین جانو اگر میں لڑکی ہوتا تو 100 بار تم سے عشق کر چکا ہوتا۔ نعیم نے کچھ ایسے انداز میں کہا تھا کہ شاہزین کی ہنسی نکل گئی۔ اصل میں رات گئے تک جاگتا رہا، اس لیے طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے نہیں آیا۔ شاہزین خیریت تو ہے نا؟ مجھے تم تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہو، نعیم نے فکر مند ہو کر کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مگر نعیم اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، مگر تم مجھے بتا نہیں رہے۔ پھر وہ خود ہی سمجھ گیا اور بولا، میرے دوست، اس کو پہلی بار دیکھنے والوں کا اکثر یہی حال ہوتا ہے۔ شہلا ہے ہی اتنی خوبصورت کہ دیکھنے والوں کا دل لوٹ لیتی ہے۔ ویسے یہ شہلا رہتی کہاں ہے؟ شاہزین نے جھجک کے پوچھا تھا۔
یہ ان گلیوں کی باسی ہے جہاں شرفا دن کو جانے کو برا سمجھتے ہیں اور رات کو اپنے تمام لبادے اتار کر پہنچ جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ لوگ بہت بدنام ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے۔ نعیم نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا تو شاہزین کے خیال میں فوراً اس محلے کا نام گونج اٹھا جس کا نام لینا بھی کوئی شریف آدمی گناہ سمجھتا تھا۔ کیا تم مجھے ان کا پتہ دے سکتے ہو؟ ایک بار میں بھی ان سے ملوں گا، شاہزین نے بے اختیار ہو کے کہا تو نعیم نے ایک طویل سانس لی اور اسے پتہ بتانے لگا۔ بلیک کلر کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس شاہزین اس محلے کی اس گلی کے سامنے اترا جہاں شہلا کا چھوٹا مگر عالی شان گھر تھا۔ گلی تقریباً سنسان تھی اور شاہزین کے علم کے مطابق یہاں پر راتیں جاگتی اور دن سوتے ہیں۔ وہ آج اسکول کی بجائے یہاں چلا آیا تھا اور ہر بات نعیم کے علم میں تھی۔ گھر والوں کے سامنے وہ اسکول کی تیاری کر کے نکلا تھا، اسی لیے وہ اسکول یونیفارم میں ہونے کے ساتھ ساتھ کندھے پر ایک شولڈر بیگ بھی اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیل بجائی تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ایک موٹی تاسی عورت دکھائی دی۔ کس سے ملنا ہے؟ اس نے تقریباً گھرراتے ہوئے کہا۔ جی میں نے شہلا بیگم سے ملنا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ اس کے نام کے ساتھ بیگم بھی لگا چکا تھا، حالانکہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ عورت نے بنا کچھ بولے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا اور وہ تقریباً ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور سامنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عورت نے کہا، آپ بیٹھیں، میں بی بی جی کو جگاتی ہوں۔ ڈرائنگ روم کیا تھا، پورے کا پورا ہال تھا جس میں صوفے بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں بوتلوں کا چھوٹا سا ریک رکھا ہوا تھا جس میں رنگ برنگی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ دیوار پر خوبصورت پینٹنگ سجی ہوئی تھی جو وہاں کے مکینوں کے ذوق کی آئینہ دار تھی۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور شہلا باہر آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گیلے چہرے پر سیاہ بال چپکے ہوئے تھے جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے چند منٹ پہلے ہی چہرہ دھویا ہے، لیکن چہرہ دھونے کے باوجود آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ سفید کپڑوں میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آئیے شاہزین صاحب، خوش آمدید۔ پھر وہ اس سے چکنی چپڑی باتیں کرنے لگی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھیں، جو تقریباً وہ ہر دوسرے مرد سے کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف وہ شاہزین کی معصومیت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی، اس سے ایسی باتیں کر رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی کسی عورت کے منہ سے نہیں سنی تھیں، بلکہ اس بیچارے نے تو پہلے کسی عورت کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ کہاں شہلا جیسی لڑکی کی اتنی بے تکلفی؟ وہ سہ نہیں پایا اور گھبراہٹ کے مارے وہاں سے نکل آیا۔ اس ملاقات کو عرصہ ہو چکا تھا مگر ابھی تک یہ ملاقات اسے واضح طور پر یاد تھی۔ اپنے دوست کو بھی اس نے سرسری طور پر اس ملاقات کے بارے میں بتایا تھا۔ پروین نے اسے الجھا ہوا پایا تو اس نے پوچھا، لیکن شاہزین نے پڑھائی کی ٹینشن کہہ کر جان چھڑا لی۔ تیسرے دن اسکول سے چھٹی ہونے پر وہ اسکول سے باہر نکل آیا۔ وہ روز پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتا جاتا تھا، اس لیے اس کے قدم خود بخود بس اسٹاپ کی طرف اٹھ جاتے تھے، لیکن اچانک پیچھے سے کسی نے کار کا ہارن بجایا تو وہ ایک سائڈ پر ہو گیا۔ کار اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ کار شہلا ڈرائیو کر رہی تھی۔ شہلا کے اشارے پر وہ غیر ارادی طور پر دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی شہلا نے شکووں کی بوچھاڑ کر دی، تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ کیا مجھ سے خفا ہو؟ اتنے دن کہاں تھے؟ ایک بار آئے اور پھر نظر ہی نہیں آئے۔ ان سب باتوں کا اس نے مختصر سا جواب دیا، جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ شکووں کی آڑ میں وہ پہلے ہی دبا ہوا تھا، لہٰذا وہ اسے زبردستی لنچ پر لے گئی۔ ہوٹل میں بیٹھ کر اس نے بڑی مشکل سے کھانا کھایا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ شہلا جیسی تیز تراز لڑکی سے کیا باتیں کرے۔ اس بیچارے نے تو زمانے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنے ابا کے ساتھ ہی زیادہ تر وقت گزارا تھا یا پھر بڑی بہن کے ساتھ۔ بس وہ اس کے حسن کی تعریف کرتی رہی اور یہ بیچارہ مارے شرم کے انار جیسا ہوتا گیا۔ وقت کا پتہ نہ چلا تھا اور 8 ماہ بیت گئے۔ اس دوران شاہزین مسلسل ملتا بھی رہا، کبھی کبھار پارک میں، کبھی دریا کنارے، کبھی ہوٹل میں اور کبھی کبھی شہلا کے گھر پر بھی، مگر زیادہ تر ملاقاتیں شہلا کے گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ اسے اس معصوم لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود کہ یہ دونوں تنہائی میں ملتے تھے، ایک دیوار ان کے درمیان حائل رہی۔ اگرچہ شہلا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس دیوار کو گرا دے، لیکن شاہزین کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ باوجود شہلا کی کوششوں کے شاہزین نے وہ حد عبور نہیں کی۔
امتحان سر پر آ گئے تھے لیکن شاہزین کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ امتحان سر پر آ گئے تھے مگر اسے امتحان کی تیاری نہیں تھی۔ آخر کار امتحانات میں 2 دن رہ گئے اور شاہزین تیاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سخت پریشان تھا۔ اسی لیے وہ 12 بجے کے قریب پریشانی کے عالم میں نعیم کے گھر کی طرف چل دیا۔ جب نعیم کے گھر پہنچا تو گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ اس گھر میں اکثر آتا رہتا تھا۔ یہاں کوئی عورت تو تھی نہیں کہ وہ شرماتا کھلے دروازے سے اندر آ گیا۔ سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا جو نیم وا تھا اور اس سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاہزین فوراً پہچان گیا، اندر شہلا اور نعیم ہیں۔ پھر جو کچھ اس نے سنا اس کے بعد شاہزین میں زندہ رہنے کی سکت نہ رہی۔ نعیم بس بہت ہو گیا ہے، مجھ سے اور یہ ڈرامہ نہیں ہوتا، شہلا نے بیزاری سے کہا۔ ابھی ہمارے معاہدے کی مدت پوری نہیں ہوئی، نعیم نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا تھا نا کہ امتحان تک چلے گا یہ سب کچھ، اور اب امتحان میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، شہلا نے بددستور بیزاری سے کہا۔ دیکھو میڈم، اگر تم چاہتی ہو کہ میرے باپ سے شادی کر کے اس کی دولت پر عیش کر سکو اور میں سب کچھ ہوتا دیکھ کر شور نہ مچاؤں تو تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں نے کہا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی تک وہ کچھ نہیں ہوا جس کا میں طلبگار تھا۔ شاہزین کا دامن تو اب بھی صاف ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اب اسے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو میں اس کے ساتھ زبردستی کروں؟ نعیم، یقین مانو وہ لڑکا بہت ہی معصوم اور نیک انسان ہے، ورنہ شہلا کو دیکھ کر کوئی شریف نہیں رہتا۔ خدا کے لیے بند کرو یہ بکواس، شاہزین معصوم ہے، شاہزین نیک ہے، شاہزین لائق ہے، یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ میرے کان پک چکے ہیں یہ بکواس سن سن کے۔ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں؟ پھر بھی سب اسی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے تو یہ قدرت کا کمال ہے، اگر وہ لائق ہے تو قسمت کی بات ہے، کیونکہ میرے باپ اور قریبی لوگوں نے اسے میرے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے۔ اب مجھے تو احساس کمتری ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتا ہوں تو مجھے اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے۔ نعیم ڈیئر، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچارہ تو تمہیں بہت اچھا دوست سمجھتا ہے، تم ہی اسے حسد کرتے ہو۔ ہاں یہ حسد ہی ہے تو حسد صحیح، لیکن اس میں قصور زمانے کا ہے، میرا نہیں۔ کاش زمانے والوں نے اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ رکھا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بس تم کچھ اور دن صبر کر لو، میں ابو سے خود کہوں گا کہ وہ تم سے شادی کر لیں۔ بس اس کو ایک بار میں برابر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جس شرمندگی کا سامنا بچپن سے کرتا آ رہا ہوں وہ بھی اسی شرمندگی کا سامنا کرے، وہ بھی کم نمبروں سے پاس ہو، تاکہ اسے احساس ہو کہ کتنا دکھ ہوتا ہے خود کو کسی سے کمتر دیکھنا۔ نعیم کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دن اور سہی، لیکن اس کے بعد تم نے کوئی چکر چلایا تو یہ مت بھولنا کہ میں کوٹھے والی ہوں، شہلا نے اسے دھمکی دی تھی۔ ہاں پتہ ہے تمہاری حیثیت کا، اسی لیے تو یہ کام تمہارے ذمہ لگایا ہے، نعیم نے شاطر انداز میں مسکرا کر کہا تھا۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد شاہزین کو ایسے لگا جیسے وہ تپتے صحرا میں کھڑا ہے جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ زندگی کی اس قدر ناکامی کے بعد اسے لگا کہ وہ زندگی میں کامیاب ہوا ہی نہیں۔ اسے یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ وہ کس طرح چپکے سے گھر واپس آ گیا، بنا ان دونوں سے کچھ کہے، بنا کچھ بولے، بنا شکوہ نہ ہی کوئی شکایت کی تھی۔ اگر تھی تو بس ایک لامتناہی خاموشی، اور وہ شعور کی دنیا میں تب واپس آیا جب گھر میں داخل ہوا تو ابا جان کو چارپائی پر لیٹے دیکھا۔ ابا کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ابا، میں اب تعلیم سے بیزار ہو چکا ہوں، میں ایک عالم کا بیٹا ہوں اور میں آپ کی طرح عالم بننا چاہتا ہوں، اور پھر اماں کی بھی تو یہی خواہش تھی نا کہ ان کا بیٹا ایک عالم دین ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے بیٹا تم پر، بہت موقعوں پر میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پایا۔ میں نے سوچا اگر اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہے تو وہ خود ہی تمہیں اپنے راستے پر لے آئے گا۔ باپ اور بیٹے دونوں کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے سگریٹ کا آخری گہرا کش لگایا اور اسے چلتی ٹرین کی کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دیا، ساتھ ہی سامنے سیٹ پر براجمان اس روشن اور نورانی چہرے والی ہستی کو دیکھنے لگا جو مجھے اپنی آپ بیتی سنا چکی تھی۔ نعیم کو اس کے والد نے شہلا سے شادی کے بعد گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ اکثر اسے لڑتا رہتا تھا۔ بعد میں نعیم کا اپنے ایک دوست سے جھگڑا ہو گیا اور نعیم نے اسے قتل کر دیا۔ اب وہ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔
شادی کے بعد سے لے کر اب تک شہلا بھی بہت طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ اس نے بہت بار مجھ سے مل کر معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن ابو جان کی وفات کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ پروین باجی کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ مستقل سکونت اختیار کر چکا تھا۔ استاد محترم بہت بار شادی کرنے پر زور دے چکے ہیں، لیکن میں ہر بار یہ کہہ کر جان چھڑا لیتا ہوں کہ میں اب کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ جس طرح میرے اعتبار کو اس نے ٹھیس پہنچائی تھی، اب میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں شادی کروں۔ مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے اب انسانوں سے، یہ انسان بھی کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ سچ ہی کہتے ہیں میرے قبیلے کے لوگ کہ انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اس بات پر میں چونک اٹھا۔ قبیلہ؟ کون سا قبیلہ مولانا صاحب؟ میرے اس سوال پر وہ ایسے چونک گئے جیسے میں نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ بیٹا، میرا مطلب ہے میرے خاندان کے لوگ ایسا کہتے ہیں، مگر مجھے ان کا لہجہ اور ان کی باتیں کچھ اور ہی بتا رہی تھیں۔ تھوڑے اصرار کے بعد بولے، دیکھو بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ چلو میں نے تمہیں اتنی باتیں بتا دی ہیں تو یہ بھی بتا ہی دیتا ہوں۔ میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ بچپن میں میری ماں نے مجھے امام صاحب کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ وہ امام صاحب کو پسند کرتی تھیں۔ امام صاحب کا اپنا بیٹا مردہ پیدا ہوا تھا۔ میری ماں جو ان سے بہت محبت کرتی تھیں، انہوں نے اپنا بیٹا یعنی مجھے امام صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ امام صاحب کے کردار سے وہ اچھی طرح واقف تھیں، جانتی تھیں کہ وہ میری اچھی تربیت کریں گے۔ میری ماں چاہتی تھیں کہ میں بھی بڑا ہو کر امام صاحب کی طرح بنوں۔ بدقسمتی سے میری ماں کو ایک عامل نے قید کر رکھا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر میں اس کی پرورش میں پلا بڑھا تو یہ میری تربیت بھی ایسی ہی کرے گا جیسا وہ خود تھا۔ انسانی دنیا میں آنے کا مجھے یہ فائدہ تو ہو گیا کہ میری تربیت اچھی ہو گئی، مگر مجھے انسانی عورتوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ جس قدر میں نے شہلا کو چاہا تھا، شاید ہی اتنی شدت کے ساتھ دوبارہ کسی کو چاہ سکوں۔ اگر اب میں نے شادی کی بھی تو کسی جنزادی سے کروں گا، کیونکہ وہ بہت وفادار ہوتی ہیں۔ انسانی عورتوں کی طرح وہ اپنے مردوں کو دھوکہ نہیں دیتی، مگر ابھی میں نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا۔ ہماری باتیں جاری تھیں کہ ان کا مطلوبہ اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں ان سے آگے بھی رابطہ رکھنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئی تھیں، مگر ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ نہ ہی میں ان سے رابطے کا پتہ مانگ سکا اور نہ ہی دوبارہ ملنے کا کہہ سکا۔ آج بھی یہ واقعہ مجھے بھلائے نہیں بھولتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بزرگ جھوٹ کہہ رہے تھے، مگر پھر ان کی شخصیت اور ان کا حلیہ یاد کر کے یہ خیال ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں جو اعتماد تھا وہ ان کی سچائی کا گواہ تھا، اور اگر یہ دھوکہ ہوتا بھی تو وہ مجھے آئندہ رابطہ کرنے کے لیے کہتے یا مجھ سے کسی قسم کا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر بھی انہوں نے مجھے اس قدر عمدہ نصیحتیں کیں کہ میری زندگی بدل گئی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کے خیال میں کیا وہ بزرگ واقعی جنزادے تھے یا پھر یہ ان کا وہم تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔